قال أأسجد لمن خلقت طينا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہارا کھلا اور واضح اور پکا دشمن شیطان ہے، عدو مبین، پکا دشمن۔ لیکن جب کبھی کوئی دشمنی ہوتی ہے یا دوستی ہوتی ہے تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اور جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں وہاں تو یہ عام ہے کہ دوستی اور تعلق کسی سبب سے ہوتا ہے، مفاد کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اسی طرح دشمنی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی ایک وجہ اور سبب ہوتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی شیطان کی انسان سے جو دشمنی ہے اس کا سبب بیان کر رہا ہے کہ سبب کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ملائکہ سے یعنی فرشتوں سے یہ کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ واقعہ آپ پہلے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم کی دولت سے مالا مال کر کے آدم علیہ السلام کو امتحان کے لیے پیش کیا۔ چونکہ فرشتے اس بات پر راضی نہیں تھے کہ ہمارے علاوہ اللہ کسی اور کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنائے، تو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ یہ جو تم بنا رہے ہیں نا، یہ خون ریزی کریں گے، یہ لڑائی جھگڑا کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام کو سامنے لایا اللہ تعالیٰ تو ان سے پوچھا اچھا تم بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو انہوں نے کہا قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہر عیب سے، نقص سے، کمزوری سے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جو تم نے ہمیں بتا دیا، تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا ذرا بتاؤ ان کو۔ تو آدم علیہ السلام نے تمام سوالات کے جوابات ان کے سامنے رکھ دیے، سب کچھ بتا دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، یعنی میری حکمتیں میں ہی جانتا ہوں۔ اب یہ اس واقعے کو دشمنی کیسے ہوئی؟ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فرشتوں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اسی کو یہاں پر بتایا کہ جب ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، شیطان نے نہیں کیا سجدہ۔ اور کیوں نہیں کیا؟ یہ بات بھی اس نے اللہ تعالیٰ سے کہی، کہنے لگا اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اے اللہ میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ بلندیوں کی طرف جاتی ہے اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی پستی کی نشانی ہے، میں بلندی والا اس پستی والے کو کیسے سجدہ کر سکتا؟ یا اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ بات کہی اور پھر کہا اے اللہ ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اے اللہ دیکھ لیں آپ جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے، مجھ پر اسے عزت دی ہے اور اپنا پیارا بنایا ہے، اس کی حالت یہ ہے لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے اور مجھے اجازت دے دے، زندگی دے دے،
لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں ان کی جڑیں اکھیڑ کے رکھ دوں گا، جن کو تو اپنے پیارا بنایا ہے، تو نے عزت دی ہے، میں ان کی جڑیں کاٹ دوں گا اور میں ان کو تیرے راستے سے بہکا دوں گا، میں انہیں اغوا کر لوں گا۔ الا قلیلا، ہاں تھوڑے بہت رہ جائیں تو رہ جائیں، ورنہ میں سب کو بہکا دوں۔ تو رب العالمین تو رب ہے نا، وہ کوئی دنیاوی بادشاہ تو ہے نہیں، وہ کسی کا محتاج تو ہے نہیں، اس کو مجلس مشاورت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، هو القادر هو القاہر جبار۔ اس نے کہا، جواب بھی ایسا ہی ملا، اگر اس نے بغاوت اور سرکشی اور غرور اور تکبر کا اظہار کیا تھا نا، تو اللہ نے جواب ایسا ہی دیا، فرمایا اذهب، دفع ہو جا، بھاگ جا، یہاں سے نکل جا، فمن تبعک منہم فإنہم جزاؤکم جزاء موفورا، جو بھی تیری بات مانے گا، جو تیرے پیچھے چلے گا، جو تیرا ساتھ دے گا، فرمایا ان کی سزا بھی تیرے ہی ساتھ جہنم ہوگی، اور یہ ایک بھرپور سزا ہوگی۔ ایسے نہیں ہے کہ بس میں نے کہہ دیا تو ہو گئی، نہیں، بھرپور سزا دوں گا تجھے بھی، اور جو تیری بات مانے گا، تیرے پیچھے چلے گا، ان کو بھی تیرے ساتھ جہنم میں داخل کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ تو کس کے سامنے بات کر رہے ہیں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، فرمایا جتنے تیرے پاس ہتھیار ہیں نا بہکانے کے، وہ سارے ہتھیار لیا، وہ بہکانے والے سارے ہتھیار لیا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، ارے جتنی تجھ میں ہمت ہے، جتنی تجھ میں طاقت ہے، تو ان کو لیا اور بہکاوا، ان کو بہکا لے، اپنی پوری کوشش کر لے۔ کیسے؟ بِصَوْتِكَ، فرمایا اپنی آواز سے بھی ان کو بہکا کے ذرا دیکھ لے۔ شیطان آواز بھی لگاتا ہے اور آوازیں سنواتا بھی ہے، اور آپ آواز کے فتنے کو سمجھتے ہیں، تھوڑا سا شور ہو تو آپ کے کان پھٹنے لگتے ہیں، اور اگر ناگوار بات ہو، ناخوشگوار بات ہو، جو طبیعت پر گراں گزرے، وہ سن کر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو کبھی آپ کو ایسی جو گناہ والی باتیں ہیں ان کو سنواتا ہے، وہ گانے ہوں، وہ گالیاں ہوں، وہ جھوٹ ہو، وہ دھوکہ ہو، وہ فریب ہو، سنوا کر بھی آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، آپ لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح شیطان بھی آپ کو بہکا لیتا ہے، آواز کوئی ہوتی ہے، آپ کچھ اور مفہوم سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی بہک جاتے ہیں۔ تو فرمایا بِصَوْتِكَ، اپنی آواز سے بھی ان کو بہکا کر کے دیکھ لے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور حملہ آور ہو جا، ان پر چڑھ دوڑ، بِخَيْلِكَ، یہ جو تیرا لشکر ہے نا گھوڑوں والا، ان گھوڑوں والے لشکر کو لے کر ان پر چڑھ دوڑ، وَرَجْلِكَ، اور اگر پیادہ فوج ہے تیری تو اس فوج کو بھی لے کر تم اس کے پر حملہ کر دو، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور تم ان کے مال میں شریک ہو جاؤ، حرام اور حلال کی تمیز مٹا دو تو خود بخود شیطان شریک ہو جائے گا، والاولاد، اور ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جا۔ ظاہر ہے جب زنا سے بچے پیدا ہوں گے، یا ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ شیطان سے پناہ کیسے مانگنی ہے، تو پھر اولاد میں بھی وہ شریک ہو جائے گا۔ وَعِدْهُمْ، اور انہیں تو وعدے دے، اور جھوٹے وعدے دے گا، ارے تمہیں یہ مال مل جائے گا، تجھے یہ سیٹ مل جائے گی، تجھے یہ منصب مل جائے گا، تجھے یہ عہدہ مل جائے گا، یہ شیطان وعدے کرتا ہے انسان سے۔ لیکن یہاں میں چند باتیں آپ کو بتا دوں، شیطان جب حملہ آور ہوتا ہے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا لشکر ہے، کیونکہ اللہ نے مہلت دے دی، اب ان کو موت قیامت سے پہلے نہیں آئے گی، قیامت تک کی مہلت مانی۔ اس میں اختلاف ہے، آیا اس کی ذریت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے یا صرف اس اکیلے شیطان کے ساتھ ایسا ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ اللہ نے ان کو مہلت دی ہے، وہ زندہ رہیں گے قیامت تک کے، قیامت میں مریں گے۔ اب کیا ہے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ، کبھی ایک لشکر کو ادھر بھیج دیا، اس کو ایک ادھر بھیج دیا، اور خود وہ پانی پر تخت لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا خبر لائے ہو،
تو جو بندہ بیوی کو میاں سے لڑا کر ان میں جدائی کرا دے، اس کو وہ سینے سے لگاتا ہے، اپنے ساتھ بیٹھاتا ہے، بس یہ اس کے نزدیک سب سے بڑا کام اس نے کیا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی اور جدائی، اسے وہ اپنے ساتھ بٹھا دیتا اور تخت پر بٹھا کر کہتا ہے اس نے کام کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں میاں بیوی کے تعلقات کو اچھا رکھنا ہے، لڑائی نہیں کرنی۔ جب لڑائی ہو تو سمجھ جائیں کہ شیطان کود گیا۔ ایک تو یہ بات، وشارکم فی الاموال، ہمارے مال میں حرام کا شائبہ تک نہ ہو، ہمیں یہ تمیز رہنی چاہیے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ جب تک تمیز قائم رہے گی شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور اگر تمیز ختم ہو گئی حلال و حرام کی، شیطان اس میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فی الاموال، مال میں بھی ایسے ہی ہوگا اور اولاد میں بھی ایسے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض بچے آپ نے دیکھا بڑے شرارتی ہوتے، لاکھ تربیت ان کی آپ کریں ان پر تربیت اثر کرتی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شیطان کے چنگل میں، اثرات میں آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ کیا دعا سکھائی؟ فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے، صحبت کے لیے جائے تو اسے چاہیے پہلے دعا پڑھے۔ کیا پڑھے؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، اور جو تو ہمیں اس سے اولاد دے گا اس اولاد کی بھی شیطان سے حفاظت فرما۔ یہ دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہم آ جائیں۔ اسی طرح کھانا کھانے کے اندر بھی شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارا مال ہے، ہم کھا رہے ہیں لیکن ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ جب ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان ہمارے ساتھ کھاتا، اور اس طرح وہ ہمارے کھانے میں بھی شریک ہو جاتا۔ لہذا ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کام کریں اچھا کام ہی کریں، اور جب بھی کوئی کام کریں فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ کپڑے پہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح جوتے پہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹوپی پہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی کام اچھا کریں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، تو اس کے اندر برکت ہو جائے گی اور شیطان کے شر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، اور ایک میں ہے فہو اقطع۔ فرمایا ہر وہ کام جو عزت و احترام والا ہے، اچھا کام ہے، وہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل رہتا ہے، وہ بے برکتہ کام ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی، وہ ناقص رہتا ہے۔ لہذا ہمیں بسم اللہ کو بھی اپنی عادت بنانی چاہیے۔ فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان انہیں جھوٹے وعدے دلاتا ہے، مکر و فریب دلاتا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہے، پورا معاشرہ اسی آگ میں جل رہا ہے، بچوں والی چار بچوں والی خواتین، ان کو ایک شیطان آ کے کہتا ہے کہ تیرا شوہر تو تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، میں تجھے فلان جنت میں رکھوں گا، یہ خرچہ دوں گا، آ جا میرے۔ وہ اس کے ساتھ تعلقات بنا کر اس اچھے شوہر کو قتل کر دیتے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنا میڈیا دیکھیے، آپ بھرا پڑا ہے ان واقعات سے، بھرا پڑا ہے، روزانہ پتہ نہیں کتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، اور جو نہیں ہوتے وہ الگ ہے، اور باقاعدہ قتل ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے شیطان لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر، وہ یہ بھی کہتا ہے اس کو مار دے گا نا سارا مال تیرا ہو جائے گا، اس کو مار دے گا تیری گاڑی تیری ہو جائے گی، یہ گھر تیرا قبضہ ہو جائے گا، یہ زمین تیری ہو جائے گی۔ دیکھیے بات، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، انسان کر تو لیتا ہے، پھر پشیمان ہو رہا ہوتا ہے اور جیل میں ہوتا ہے، اور پتہ نہیں پھانسی لگے، جو بھی ہو۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کس طرح سے دھوکے دیتا ہے شیطان۔ اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے شیطان سے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، فرمایا تیرا مکر و فریب جانتا ہوں میں، لیکن یہ یاد رکھ جو میرے بندے ہیں، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، کوئی اللہ کا بن کے تو دکھائے۔ ان عبادی، فرمایا جو میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تجھے کوئی قابو حاصل نہیں ہوگا، وہ تیری بات سے متاثر نہیں ہوں گے، وہ تیرے چنگل میں نہیں آئیں گے، وہ تیرے مکر و فریب کا شکار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ میرے بندے ہیں۔ اور اللہ کا بندہ کون ہے؟ کہ جو
یہ اس آیت کا مصداق ہو۔ قل فرما دیجئے حبیب، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری دنیا، میری آخرت، میرا جینا اور میرا مرنا رب العالمین کے لیے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ میں یہاں جی رہا ہوں خدا کے لیے، مروں گا خدا کے لیے، میری نماز خدا کے لیے، میرے سارے معاملات دنیاوی خدا کے لیے ہیں، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور جو اللہ کا بندہ بن جائے گا اس پر شیطان کبھی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس کو شیطان کبھی بہکا نہیں سکتا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اللہ آپ کا کارساز ہے، آپ کا وکیل ہے، آپ کا محافظ ہے۔ شیطان آپ کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک سند دے دی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شیطان آپ کی طرف کبھی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ پھر فرمایا، ارے ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، او لوگو، تمہارا رب وہ ہے جس نے دریاؤں میں، سمندروں میں کشتیوں کو، جہازوں کو چلایا ہے، جس نے دریاؤں میں، سمندروں میں، نہروں میں کشتیوں کو، جہازوں کو چلایا ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، تاکہ تم اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ رزق ہے۔ یہ تجارت کی طرف اشارہ ہے۔ اور دنیا جب سے بنی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی تو بڑی مشہور ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں تب سے اب تک، قیامت تک یہ جہاز چلتے رہیں گے، اور یہ بحری بیڑے بھی چلتے رہیں گے، یہ کشتیاں بھی چلتی رہیں گی، اور جو مزید ترقی ہوئی ہے وہ سب آپ دیکھیے یہ اس آیت کا مصداق ہے، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے راستے سے ہونے والی تجارت وہ بڑی کامیاب تجارت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے بنا رکھی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کشتیاں سمندر سے ہوتے ہوئے ہندوستان سے تلواریں لے کر جاتی تھی، ہندوستان سے کپڑا اور بہت ساری چیزیں لے کر کے جاتی تھی۔ ہندی تلوار بڑی مشہور ہوتی تھی، تو لوگ مال خریدتے تھے، یمن سے آتا تھا، وہ تو زمینی راستے سے آتا تھا، لیکن ہندوستان سے جو جاتا تھا وہ سمندر کے راستے جاتا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کیسی۔ فرمایا انہ کان بکم رحیما، اور اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس نے یہ جو تجارت کی شاہراہیں تمہارے لیے بنا دی ہیں اور تجارتی راستے بنا دیے ہیں، یہ اس نے تم پر بڑی مہربانی کی ہے۔ اگر تم ان میں سفر نہ کر سکتے اور ان سے فائدہ نہ اٹھا سکتے تو تم تو جہاں تھے وہیں قید ہو کر کے رہ جاتے، ہم پاکستان میں ہی قید ہو جاتے، باہر جا ہی نہ سکتے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ نے بڑی رحم فرمایا، تم پر مہربانی فرمائی۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اب یہ مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے کہ تم اللہ کے سوا جن کو خدا مانتے ہو، لات ہے، عزا ہے، ود ہے، سوا ہے، حبل ہے، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، حالت ان کی یہ ہے کہ جب سمندر کے اندر تم پھنس جاتے ہو، بڑے بڑے طوفانوں کے اندر، لہروں کے اندر کشتی ڈگمگانے لگتی ہے اور تمہیں اندازہ ہو جاتا ہے بچانے والا کوئی نہیں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جن کو خدا کے علاوہ تم نے خدا بنایا ہوتا ہے وہ سب تو غائب ہو جاتے ہیں، کوئی بھی وہاں نظر نہیں آتا، ان کا نام بھی تمہاری زبان پر نہیں آتا، بلکہ تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ سمندری راستے سے بھاگ گئے، انہوں نے کہا جان چھوڑاؤ، مسلمان آ گئے ہیں، یہاں سے نکلو۔ جب سمندر میں گئے، کشتی میں لوگ اور بھی بیٹھے تھے، یہ بھی بیٹھ گئے، بیچ سمندر میں جا کر کے طوفان آ گیا۔ قدرت خدا کی جب طوفان آیا تو لوگ کہنے لگے بھائی اللہ جو سچا ہے نا اس کے سوا اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ لوگ کہنے لگے، وہی لوگ جو مشرک، اللہ جو سچا ہے نا اس کے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اکرمہ کیونکہ بھاگ کے جا رہے تھے، اندر دل میں کہا اے سچے اللہ، اگر تو نے آج بچا لیا اور میں زندہ رہا تو میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جا کر بیعت کروں گا، یعنی اسلام قبول کر لوں۔ قدرت خدا کی
طوفان تھم گیا، کشتی کنارے لگی، سب لوگ جب اترے تو یہ اکرمہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر اپنا واقعہ بھی بتایا، فرمایا میں تو بھاگ رہا تھا، اللہ نے پکڑ کر آپ کے پاس لایا ہے، مجھے مسلمان کر لیا۔ تو یہ مصیبت کے وقت جو رب کام آتا ہے وہی رب سچا، اور جو مصیبت کے وقت غائب ہو جائے نہ وہ دوست اچھا نہ وہ خدا اچھا۔ خدا وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ تو فرمایا فلما نجاکم من البر، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچا دیتا ہے خشکی پر، یعنی سمندری طوفان سے بچا کر تمہیں خشکی میں پہنچا دیتا ہے، اعرضتم، تم اس سے منہ پھیر کے بیٹھ جاتے ہو، پھر اپنے خداؤں کے پاس چلے جاتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، فرمایا انسان بڑا ناشکرا، یہ شکر ادا نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، تمام انسانوں سے اللہ کو یہ شکوہ ہے کہ یہ انسان ناشکری کرتا ہے، شکر ادا نہیں کرتا۔ ایک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب بس آپ عبادت، ریاضت، قیام ذرا کم کیا کیجئے، آدھی رات یا اس سے بھی کم۔ کیا مطلب؟ اتنی شکر گزاری، آپ تو سرابہ شکر ہیں، اور یہ ساری کائنات سے اللہ کو شکوہ ہے، جبکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کہتا ہے کہ آپ بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں، تھوڑا سا کم کیا۔ تو انہ وکان الانسان کفورا، اور یہ شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے ناشکری کی، اعراض کیا، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، یہ یاد رکھیں۔ پھر فرمایا افامنتم، جب تم طوفان سے بچ کر زمین پر آ جاتے ہو تو کیا تم خود کو، تم اتنے بے خوف ہو جاتے ہو؟ افامنتم، کیا تم بے خوف ہو جاتے ہو، نہ ڈر ہو جاتے ہو اس بات سے کہ ان یخسف بکم جانب البر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھنسا دے، اس سے تم بے خوف ہو جاتے ہو؟ کیا مطلب؟ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قارون کو زندہ زمین میں خزانوں سمیت دفن کر سکتا ہے، دھنسا سکتا ہے، تو تم سمندروں سے بچ گئے، اس نے تمہیں بچا دیا، طوفان سے ڈبویا نہیں، تو خشکی پر آ کر تم نے اللہ سے منہ موڑ لیا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اب ہم خشکی پر آ گئے، ہمارے پاؤں جم گئے، اب ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو، وہ چاہے تو تمہیں اسی زمین میں گاڑ سکتا ہے، اسی میں دھنسا سکتا ہے تم کو، او یرسل علیکم حاصما، اور اگر وہ چاہے تو آسمان سے تم پر پتھر برسا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات گزر چکی 12ویں پارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم پر پتھروں کی بارش نازل کی، اور پتھر مار مار کے انہیں مار دیے۔ قوم لوط پر آنے والا عذاب آپ نے دیکھا تھا، آپ نے سنا، اور بھی دیگر قوموں پر بھی عذاب پتھروں کا آیا۔ تو فرمایا اگر اللہ چاہے تو تم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اگر اللہ نے تمہیں دھنسا دیا زمین کے اندر، گاڑ دیا تمہیں، اور سنو، اور اگر اللہ نے پتھروں کی بارش تم پر کر دی تو تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، تمہارا کیس لڑنے والا کوئی نہیں ہوگا جو مجھ سے آگے پوچھے کہ اللہ تو نے ان کو یہ عذاب کیوں دیا۔ لا تجدوا لکم وکیلا، کوئی تمہارا وکیل نہیں ہوگا، کارساز نہیں ہوگا، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی حمایتی ہوگا۔ پھر فرمایا ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اگر میں تمہیں وہاں سے نکال کر لایا ہوں سمندری طوفان سے تو میں پھر دوبارہ تمہیں سمندری طوفان کے اندر گرفتار کر سکتا، میں دوبارہ تمہیں سمندری طوفان میں مبتلا کر دوں گا۔ آپ کہیں گے کیسے بھائی؟ آپ بہت سارے لوگوں کو دوبارہ کہیں لے کے جاتے ہیں، تو اللہ بھی دوبارہ ان کو طوفان میں پھنسا سکتا ہے۔ اب تو بچا کے لے آیا،
تاکہ یہ شکر گزار بن جائیں. لیکن اگر نہیں بنیں گے تو دوبارہ بھی تو ان کو سفر کرنا ہوگا نا, دوبارہ بھی تو تجارت کے لیے جانا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہاں ان کو پھر دوبارہ مبتلا کر دے گا اس طوفان میں. فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ, ایسی تیز ہوا چلائے گا جو تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی. فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ, تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں غرق کر دے گی. ایسی ہوا چلاؤں گا. اور یہ ہواؤں کے ماشاءاللہ طاقت اور قوت یہ آپ کے علم میں ہے. ہوا میں بھی بجلی ہوتی ہے, جو آپ ہواؤں سے بجلیاں پیدا کرتے, ہواؤں سے چکیاں چلاتے, ہواؤں سے پتہ نہیں کیا کیا کام آپ لیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ایسی سخت قسم کی میں چلاؤں گا ہوا. فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ, تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں غرق کر دے گا سمندر کے اندر. کیا مطلب, انہیں ڈرایا جا رہا ہے. تم یہ نہیں سمجھنا کہ سمندر سے بچ کے آ گئے طوفان سے اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا. نہیں, وہ تمہیں گاڑ سکتا ہے, وہ تم پر پتھروں کی بارش کر سکتا ہے, دوبارہ پھر تمہیں تجارت کے لالچ میں سمندر میں لے جائے گا اور پھر دوبارہ طوفان بھیج دے گا. کیا کر لو گے تم اللہ کا کچھ بگاڑ لو گے یا بچ جاؤ گے. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا, یہ بڑا سخت لفظ ہے. فرمایا اس کے بعد پھر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا کہ اے اللہ تو نے ایسا کیوں کر دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں تو ملک کے اندر کچھ بھی ہو جائے کوئی پوچھنے والا نہیں, کچھ مرضی کر دو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ تو محدود قسم کے لوگ, وہ حاکم احکم الحاکمین, وہ جو سچا بادشاہ ہے, وہ جب کچھ کرے گا تو کون اس سے پوچھے گا یہ تو نے کیوں کیا. اب آخری آیت جو آج کے رکوع کی ہے, فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اور ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی. اور عزت کیا ہے؟ علم دیا, شعور دیا, آگہی دی, عقل, فہم, یہ سب کچھ عطا کیا. اور بہت سارے اختیارات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے, اور پھر اپنا نائب بنایا, اپنا خلیفہ بنایا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. اس لیے کہ سب سے بڑی عزت اس زمین کی میرے رسول کی آمد ہے. اس کائنات کی سب سے بڑی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور ہمارا یہ افتخار ہے اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا. یہ سب سے بڑی بات, اس لیے کہ آپ وجہ وجود کائنات ہیں, آپ سبب تخلیق آدم ہیں, تو آپ کی امت میں سے اللہ نے بنا کر ہمیں عزت عطا فرمائی. آخری رسول, اللہ کا سب سے پیارا رسول, امام الانبیاء, یہ سب انبیاء کے امام ہیں. ان کی امت اگر ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل ہیں, آپ کی امت تمام امتوں سے افضل. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا ہے. تو ہماری خشکی اور تری میں سواریاں ماشاءاللہ ایک ایک سواری اربوں کی ہے ہماری. ذرا ہمارے جہاز دیکھیے, روڈوں پر دوڑنے والی گاڑیاں دیکھیے, جانوروں والی سواریاں, گھوڑے دیکھیے, اونٹ دیکھیے, گدھے دیکھیے, یہ سب ہماری سواریاں. اور اسی طرح سے فضا میں بھی دیکھیے جہاز, سمندر میں دیکھیے ہماری سواریاں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کو خشکی میں اور سمندر کے اندر ہم نے ان کو اٹھایا ہوا ہے, یعنی ان کو سواریاں عطا فرمائی ہیں. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے ان کو پاکیزہ روزی عطا فرمائی, ہم نے ان کو پاکیزہ روزی عطا فرمائی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور جو بھی مخلوق افضل سے افضل پیدا کی ہے ان سب میں ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی. حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی. کرمنا بنی آدم, بنی آدم کا مطلب تمام نوع انسانی, یعنی تمام انسان, یہ جو ایک نوع ہے, ایک جنس ہے, ایک جینڈر ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تمام مخلوقات کے اوپر. اور یہ یاد رکھنا چاہیے, انبیاء کے اندر تمام انبیاء, ساری مخلوق میں افضل ترین گروہ انبیاء کا گروہ ہے. انسانوں میں جو انبیاء وہ سب سے زیادہ افضل ہے, اور پھر ان میں بھی افضل ترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد فرشتوں کے اندر نبی ہیں, وہ جو فرشتوں کے اندر نبی ہیں وہ سب سے افضل ہیں. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر تمام فرشتوں, ایک عام فرشتہ, وہ عام مسلمان سے وہ افضل ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اگر سچا مومن ہو تو وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ مسجود ملائک ہے,
ملائکہ نے اس کو سجدہ کیا ہے، تو ملائکہ نے سجدہ کیا تو وہ اسی لیے تاکہ اس کو عزت عطا کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسجود ملائک بنایا، ملائکہ نے ہمیں سجدہ کیا، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم گر جاتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو افضل بنایا۔ پھر اس کے بعد یاد رکھیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں پر افضل ہے۔ یہ بات آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ ہماری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اور پھر اس کے بعد فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تمام امتوں پر گواہ بنایا ہے، اور سب سے پہلا مقام حساب و کتاب ہمارا ہوگا، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں تمام عزت، شرف اور عظمتیں عطا فرمائے اور اپنے نیک، صالح اور شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ولسانا ذاکرا وقلبا منورا وایمانا مستقیما ودعاء مستجابا۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم اجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه برحمتك يا ارحم الراحمين۔